جو بلڈر اس قسم کی چیٹنگ فراڈز کرتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ پابندی لگائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور انشاءاللہ ہم بھی ایسوسیشنز کی سطح کے اوپر اس کی اویئرنیس مہم چلاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ فراڈ نہ ہو۔ یہ ہمارے ملک کا بہت اہم ایشو ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی دھوکے ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از یور ہوسٹ وردہ بٹ فرام کنیکٹ پوڈ کاسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارا آج کا جو تھیم ہے وہ فائر سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس ٹاپک کے ساتھ کانورسیشن کرنے کے لیے ہم نے آج بہت ایک ڈائنامک پرسنالٹی کو انوائٹ کیا ہے۔ مستفیض الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہی از دا پریزیڈنٹ آف آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن۔ آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ، تھینک یو آپ کا۔ تھینک یو سو مچ رحمان صاحب فار کمنگ۔ میں آپ کو سب سے پہلے نیکسٹ جن کے بارے میں بتاتی چلوں، جن کا یہ انیشیٹو ہے۔ دس از انیشیٹو آف نیکسس بلڈنگ مینجمنٹ بائی A&I گروپ آف کمپنیز، اور ہمارا یہ ویژن ہے جس پہ یوتھ کی آواز کو اتھارٹیز تک پہنچانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں آج کل ہر بندہ کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سرکمسٹانسز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت نیکسٹ جن جو ہے ایک برج کا کام کرتا ہے جو یوتھ کی آواز کو اتھارٹیز تک پہنچاتا ہے، اور اسی طریقے سے فائر سیفٹی کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے ذرا ڈسکس کروں کہ اس وقت فائر سیفٹی کے جو معاملات ہیں وہ ایک ادارے کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ نے مدعو کیا آج، اور ماشاءاللہ آپ کا گروپ بہت اچھا کام کر رہا ہے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے، اور میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت بھی ہے، اور پاکستان کی معیشت کے لیے نوجوانوں کو امپاورڈ کرنا بہت ضروری ہے، تو آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو آگے آپ نے یہ کوشچن کیا کہ فائر سیفٹی، دیکھیں چونکہ ہمارا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے، اور جتنی بھی بلڈنگز ہائی رائز بنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایمینٹیز ہیں جس میں مختلف عمارات بھی آتی ہیں، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان تمام چیزوں کا، اس میں ریزیڈینشیل بنگلوز بھی آتے ہیں، تو یہ سارے چیزوں کا تعلق ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہی ہے۔ تو اس میں دیکھیں آلریڈی ہم لوگ بھی کچھ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر ایک سیشنز بھی کیا تھا آگاہی کے لیے کہ فائر سیفٹی جو ہے وہ کسی بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں خصوصی طور پر جتنے بھی ہمارے سارے پاکستان کے بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، یا جو لوگ بھی کنسٹرکشن کے فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو وہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنائیں تو وہ ان فائر سیفٹی میں جو آلات ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، اور اچھی کوالٹی کے آلات اپنی بلڈنگ میں نصب کریں۔ اس کے علاوہ جو فائر سیفٹی کے حوالے سے جو ایگزسٹ کے راستے ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھیں، اور خصوصی طور پہ جب وہاں پر آپ لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں، خاص کر جو بلڈنگز کی ٹیک کیئرز کرتے ہیں، تو اس میں بھی فائر سیفٹی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کراچی کی کچھ بلڈنگز میں آگ وغیرہ لگی، تو اس میں کچھ کیجولیٹیز بھی ہوئیں، کوئی لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئیں، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگز کو مانیٹر ادارے کرتے ہیں، خصوصی طور پر اگر سندھ کی بات ہو تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب بھی کسی بلڈنگ کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس بلڈنگ میں جب لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں، یا اگر آفیسز وغیرہ ہیں تو آفیسز وغیرہ بنتے ہیں، تو ان کی باقاعدہ انسپیکشن ہوتی ہے۔ تو اس انسپیکشن میں فائر سیفٹی کے جو آلات یا جو بھی ایگزسٹ وغیرہ کے راستے ہیں، یا جو دیگر چیزیں اس سے منسلک ہیں، تو باقاعدہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ NOC دی جاتی ہے۔ تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ کافی کوتاہی کر رہا ہے، اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو میں سجیسٹ کروں گا خصوصی طور پہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان جتنی بھی ہمارے ادارے اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو اس چیز کا ضروری خیال رکھیں، کیونکہ یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے۔ سمجھ لیں کہ
انسان کی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں نہیں ہے، ہو بالکل سکتی، نہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو رحمان صاحب، آپ اپنے امپلائیز کو کس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں؟ کوئی کتنے کوارٹرلی کوئی ٹریننگز ہوتی ہیں، کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم چونکہ دیکھیں میرا بیسک تعلق تو ہم جتنے بھی کراچی کے ریئلٹرز ہیں ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اوکے، تو اس کا تعلق چونکہ بلڈر اور ڈیولپرز سے ہے جو کہ بلڈنگز کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کولیبریشن میں رہتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو فائر سیفٹی کے ماہرین ہیں ان کو بلا کر ہم سیمینارز وغیرہ منعقد کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، تو یہی جو ہمارا بیسک کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کی ریئل لائف میں ہوا ہے فائر سیفٹی سے ریلیٹڈ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ؟ دیکھیں ہم پرسنلی تو اللہ تعالیٰ ابھی محفوظ بھی رکھے، تو لیکن یہ کہ کئی بلڈنگز ہمارے سامنے آئی، جیسے آگ لگی یہاں پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسیڈنٹ ایک آر جے مال تھا ہمارا اپنا کیا کہتے ہیں گلستان جوہر میں، تو اس کو جب یہاں پر آگ وغیرہ لگی تو کیجولیٹیز ہوئیں، 11 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بلڈنگز ہم سنتے ہیں تو وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو اس میں بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وقت کے اوپر ان چیزوں کا خیال رکھ لیا جاتا تو بہت سی جانوں کا جو ضیاع ہوا وہ بچ سکتے تھے لوگ۔ اچھا رحمان صاحب، اب آتے ہیں تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ کی طرف، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن چل رہی ہے، تو ابھی آپ کو مستقبل میں کیا لگتا ہے کہ واپس چیزیں اس طریقے پہلے کی طرح بیسٹ ہو پائیں گی، بہتر ہو پائیں گی، یا مزید ابھی کچھ معاملات آگے چل کے سارٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے وہ گزشتہ 2.5 سے 3 سال میں بہت مندی کا شکار ہے۔ جی، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جس میں ایک تو ہمارا جو پہلا مسئلہ تھا ہمارے ملک کا وہ تھا سیاسی عدم استحکام، کیونکہ کسی بھی ملک کی اکانومی چلنے کے لیے سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمارا ملک اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکا جس کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو معاشی بحران تھا جس میں ڈیفالٹ کی خبریں بھی آئیں کہ شاید خدا نہ خواستہ ہماری اکانومی ڈیفالٹ نہ کر جائے، ہمارے جو لونز تھے چاہے وہ لوکل اداروں سے لیے لونز تھے یا انٹرنیشنل اداروں سے لیے لونز تھے، اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ شاید ہم یہ لونز ادا کرنے کے بھی قابل نہ رہیں، لیکن آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ابھی بہتر ہوئیں، خصوصی طور پر جب سے SIFC کا قیام عمل میں آیا، اور یہ جو اس وقت گورنمنٹ جو پرفارم کر رہی ہے ان کی طرف سے بھی کافی اچھے انیشیٹیوز لیے گئے، اور پاکستان کی معیشت کے لیے کافی پالیسیز کا اعلان کیا گیا، اور ہماری جو سٹاک مارکیٹ تھی اس نے اچھا پرفارم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کی جو ہماری برآمدات تھی اس میں بھی اضافہ ہوا، اور اب اس چیز کا ثمر سارے پاکستان کو ملنا چاہیے، خصوصاً ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی ملنا چاہیے۔ بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس طریقے سے اچھا پرفارم نہیں کر رہی جس کی باقاعدہ ضرورت ہے۔ اس میں جو سب سے مین ایشو ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، کیونکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، بیورو آف اسٹیٹکس کہتا ہے کہ اس کا 60% ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوتا ہے، تو دس مینس کہ اگر پاکستان میں لاسٹ ایئر $35 بلین آئے، تو اگر ہم اس کا 60% لگائیں تو $21 بلین ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی وجہ سے اس ملک میں آئے، اور ہم زر مبادلہ پاکستان میں لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اور یہ ریمیٹنسز آتے ہیں تو پاکستان انٹرنیشنل ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے اور پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چلنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر بہت ہیوی ٹیکسیشنز جو تھی وہ ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن پر لگا دی گئی، اور اس کا گورنمنٹ کی سطح کے اوپر اعتراف بھی کیا گیا، اور ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ایک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں وزیر ہاؤسنگ بھی اس کے ممبر ہیں، ہمارے وزیر خزانہ بھی اس کے ممبر ہیں، اور وزیر ریونیو بھی اس کے
ممبر ہیں، اور پھر ہماری جو تجارتی ایسوسیشن جو کہ ریئل اسٹیٹ کو مانیٹر کرتی ہیں وہ بھی لوگ اس میں شامل ہیں. تو وہاں پر اس میں جو ہیوی ٹیکسیشنز لگائی گئی تھیں اس حوالے سے باقاعدہ گفت و شنید ہوئی. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے اعتراف کیا گیا کہ ہم نے ہیوی جو ٹیکسیشنز تھی وہ اس فیلڈ پہ لگا دی ہیں اور اس کو ہم اب کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو امید ہے کہ اس بجٹ میں جو اپنا 2025 جون میں آ رہا ہے وزیر اعظم اس سلسلے میں ایک تو ٹیکسیشن میں کمی کا اعلان بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ضرورت ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اس کے فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہماری جو تجویز پرائم منسٹر آف پاکستان کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کریں. جس طرح کہ لاسٹ گورنمنٹ تھی جب کرونا ساری دنیا میں آیا، ساری ملکوں کی معیشت بھی اپنا تباہی کے دہانے پر آ گئی، تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو چلنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کم شرح سود کے اوپر، یعنی کہ تقریباً 5% انٹرسٹ کے اوپر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے لونز کا اعلان کیا گیا. یہ گورنمنٹ پالیسیز میں آ گئی. جی یہ گورنمنٹ کی پالیسیز تھی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم وزیر اعظم پاکستان سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کوئی پالیسی اعلان کریں اور کم انٹرسٹ کے اوپر لوگوں کو ہاؤسنگ کے لیے آپ قرضہ جات دیں، تاکہ ایک تو آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی ویلفیئر کرنی ہے. اور ویلفیئر میں جو ہمارا بیسک جو ہماری 3 چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، ایک تو سب سے بنیادی ضرورت فوڈ کی ہے، اور پھر جو ہے پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ گھر چاہیے. تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے. تو آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت بھی چلے گی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی چلے گا. رحمان صاحب بڑی ڈیٹیل میں آپ نے چیزیں بتائی ہیں، اینڈ سب سے میجر ایشو یہی ہے، جس طریقے سے میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گی، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ابھی تک جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، وہ ایسے پروجیکٹس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ڈاؤن پیمنٹ میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، جہاں پہ انسٹالمنٹ میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، کہیں نہ کہیں کسٹمر کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بینیفیشیل پوائنٹ آ جائے کہ ان کو لگے کہ ہاں بھائی ہم بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں. یہ کروڑوں کی بات نہیں ہے، تھوڑے سے اس طریقے کی پالیسیز بھی ڈیزرونگ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں واقعی کچھ اس طرح کے پروجیکٹس آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں، یا مستقبل میں اور زیادہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح رہنمائی کی کہ ہمیں لو کاسٹ ہاؤسنگز کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک ہمارے ملک میں جو کم تنخواہ والا طبقہ ہے، یا ہمارے جو لوور مڈل کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے، ان کے لیے ان چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں جو دیکھیں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے کنسٹرکشن کاسٹ. جب بھی کوئی بلڈر یا ڈیولپر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک زمین خریدتا ہے. زمین خریدنے کے بعد وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتا ہے. تو اس وقت بدقسمتی سے کنسٹرکشن کاسٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور آج سے اگر ہم 3 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو جو ہماری کنسٹرکشن کاسٹ آ رہی تھی وہ تقریباً 2500 روپیز سے لے کے 3000 روپیز تک آ رہی تھی پر اسکوائر فٹ. لیکن وہی کنسٹرکشن اس وقت ڈبل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. ڈبل سے مین یہ کہ جو کنسٹرکشن کاسٹ تھی وہ اس وقت 6000 اسکوائر فٹ، 7000 اسکوائر فٹ یا 8000 اسکوائر فٹ تک آ چکی ہے. اور اس کی بیسک وجہ بلڈنگ مٹیریلز کا مہنگا ہونا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو ایک تو آپ جو یہ بلڈنگ مٹیریلز کی چیزیں ہیں یہ اس میں بھی ٹیکسیشنز کی کمی کریں، اور جو ڈالر کی فلیکسیشن ہوئی، ڈالر کے پرائس بہت زیادہ بڑھے، اس کو بھی کم کریں تاکہ یہ لوگوں کی رینج میں آ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ لو کاسٹ ہاؤسنگز کے لیے گورنمنٹ کو زمین بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو پرووائڈ کرنی پڑے گی تاکہ وہ کم پیسوں کے اپنا کیا کہتے ہیں یونٹس یا گھر بنا سکیں. اور یہ جو دیرینہ ہمارا ایک ایشو ہے یہ بھی حل ہو اور لوگوں کی رینج میں بھی آئیں. اور ساتھ ساتھ ساری دنیا میں
جو بینکس ہیں وہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں کو لونز لون دیتے ہیں. بالکل. تو یہ بینکس کو بھی پابند کرنا پڑے گا کہ وہ کم شرح سود کے اوپر جو ہے وہ ہاؤسنگ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو لونز دیں تاکہ ہر پاکستانی اپنا گھر خرید سکے. اور اس میں انسٹالمنٹ بھی زیادہ ایئرز کی، آپ جیسے 10 ایئرز 12 ایئرز یا اپنا کیا کہتے ہیں 20 ایئرز تک رکھیں، تاکہ اگر کوئی تنخواہ دار طبقہ ہے تو وہ اپنی تنخواہ میں سے اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس میں سے کچھ اماؤنٹ نکالے، وہ ہر ماہ بینکس پیبل بینکوں کو دے سکے اور اپنے اس کا جو گھر کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے رحمان صاحب. اور لیکن ایک ایشو یہ بھی سامنے آتا ہے نا، دیکھیں ابھی اتنے اسکیمز ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بھی آ گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں حادثے اس طریقے سے بھی ہو رہے ہیں کہ اگر ایک کمپنی ہے اس نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا ہے، لوگوں نے آدھے پیسے انویسٹ کر دیے ہیں اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پروجیکٹ رک گیا ہے، سیل ہو گیا ہے، یا رجسٹریشن نہیں ہے، زمین کے جو کاغذات ہیں وہ لیگل نہیں ہے. بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں، لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے. تو ٹرسٹ ایشوز اتنا زیادہ بڑھ گئے کہ اب کوئی نیا پروجیکٹ آتا بھی ہے نا، 10 دفعہ انسان کا دل ڈرتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ انویسٹ کریں یا نہیں کریں. تو اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ معاشرے میں جو ہے بلیک شیپس ہوتی ہیں. تو اس کی دیکھیں بیسک جو ذمہ داری ہے وہ لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ریئل اسٹیٹ کو مانیٹر کرتے ہیں، جس میں خصوصی طور پہ میں کہوں گا جو ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں جو بھی پروجیکٹس یا جو بھی اپنا ٹاؤن پلاننگ کے بلڈرز یا ڈیولپرز کی جاتی ہے تو ان کو باقاعدہ مانیٹر کریں تاکہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ فراڈ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم لوگ ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم گاہے بگاہے اس چیز کی اداروں کو خط و کتابت بھی کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں لیجسلیشن بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو باقاعدہ اپنا کیا کہتے ہیں اویئرنیس بھی دیں. اس میں آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنے پورٹل کے اوپر جو کہ بلڈرز یا ڈیولپرز صحیح ڈیلیور کر رہے ہیں ان کی بھی تمام جو اپنا کیا کہتے ہیں نقشہ جات ہیں یا جو اس نے پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں لوگوں کو بالکل اوپن دیں تاکہ وہ ہر کوئی دیکھ سکے. اور جو بلڈر اس قسم کی چیٹنگ فراڈز کرتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ پابندی لگائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں. اور انشاءاللہ ہم بھی ایسوسی ایشنز کی سطح کے اوپر اس کی اویئرنیس مہم چلاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ فراڈ نہ ہو. یہ ہمارے ملک کا بہت اہم ایشو ہے. یہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ بھی دھوکے ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اس کا کلا کما ہونا چاہیے اور ہر شخص کو معاشرے میں اس کی ذمہ داری لینی بھی چاہیے اور اس چیز کو روکنا بھی چاہیے. بالکل ایسے. رحمان صاحب اتنی فروٹفل کانورزیشن آپ کے ساتھ ہوئی اور اتنی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں انفارمیشن دی ہے اور اپنے پوائنٹ آف ویوز اپنے نظریے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ مزید سوال تو اتنے دماغ میں ہیں لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم وہ کر نہیں سکتے. لاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ ایک ریپڈ فائر گیم کرتے ہیں. میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گی جس میں سے آپ کا جو انٹرسٹ ہے آپ نے وہ چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ انشاءاللہ. چلیں. صبح سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں، موبائل یا نیوز؟ موبائل. کافی پرسن یا چائے لور؟ چائے. زیادہ پسندیدہ کراچی کا شور یا اسلام آباد کا سکون؟ اب تو کراچی سے محبت ہے. اگر آپ بزنس مین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ بزنس مین نہ ہوتا تو کیا ہوتے؟ یہ بڑا کویشچن ہے. اللہ بھی نے جس فیلڈ میں ڈال دیا ہے بس یہی اچھا ہے ہمارے لیے. سب سے انسپائرنگ پرسنالٹی جنہوں نے اب تک بہت موٹیویٹ کیا ہوا آپ کو؟ دیکھیے اس میں تو جو انسپائرنگ ہیں ہمارے چونکہ میں نے لا بھی کیا ہے تو قائد اعظم میرے لیے جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ہیں جن کو ہم فالو بھی کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا ہمارے لیے ایک خطہ ہے پاکستان جو ہے وہ اپنی جدوجہد سے حاصل کیا. قائد اعظم آپ کے لیے سکسیس کا مطلب کیا ہے، پیسہ، نام یا امپیکٹ؟ دیکھیں پیسہ جو ہے وہ سکسیس کا نام نہیں ہے. تو امپیکٹ جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے لوگوں کے اوپر، آپ کی اخلاقیات اچھی ہونی چاہیے، آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے. پیسہ تو کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن کردار نہیں ہوتا.
کس چیز کا سب سے زیادہ شوق ہے؟ ٹریول، فوڈ یا فٹنس؟ بس فوڈ کا زیادہ شوق ہے. ڈسکرائب یور سیلف ان ون ورڈ. دیکھیں میں تو محنت پہ یقین کرتا ہوں اور میرا یہی موٹو ہے محنت محنت اور محنت. رحمان صاحب، اٹ واز لولی کنورسیشن وتھ یو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیا میسج دینا چاہیں گے نیکسٹ جین کی پوری ٹیم کو؟ دیکھیں نیکسٹ جن کا جو میں نے دیکھا آپ کا سارا سیٹ اپ ماشاءاللہ بہت زبردست سیٹ اپ ہے، اور یوتھ کو جو آپ امپاور کر رہے ہیں خصوصاً آئی ٹی کے شعبے میں جو آپ کی خدمات ہیں، آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور یہی جو بچے آپ نے ایجوکیٹ کیے یہ فیوچر میں پاکستان کا مستقبل بھی بنیں گے اور پاکستان کے لیے معیشت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اس سارے انیشیٹو میں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی مزید ترقی کے لیے دعا گو بھی ہیں. تھینک یو سو مچ رضوان صاحب، فروٹفل کنورسیشن آپ کے ساتھ ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو.